السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے جو ہم نے سورۃ الاعلی ہم مکمل کر چکے ہیں۔ سورۃ الغاشیہ ہم نے سٹارٹ کرنی ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ طریقہ کار وہی ہے، سمپلسٹ اینڈ ایزیسٹ وے کے اندر قرآن پاک کی ٹرانسلیشن، ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن، پھر ایز اے ہول، اور پھر جس ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ کے اندر، یعنی کسی جو آیت کی شان نزول ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ کوشش یہی ہے کہ سمپلسٹ اینڈ ایزیسٹ وے کے اندر قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ تاکہ تمہارے پاس آئی ہے، حدیث بات، غاشیہ ڈھانپنے والی۔ غاشیہ بمعنی ایک چیز پر دوسری چیز کا چھا کر اسے ڈھانپ لینا، اور غشی ایسی حالت کو کہتے ہیں جب انسان کے ہوش و آواز زائل ہو جائے، اور غاشیہ معنی وہ چیز جس کی ہیبت ہر شخص پر چھا جائے گی، ہوش و آواز گم کر دینے والی، اور اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن کچھ چہرے خوف زدہ ہوں گے۔ اس دن تمام مخلوق دو گروہوں میں بٹ جائے گی، ایک وہ جو اس دنیا میں اللہ کے فرمان بردار رہے، اور دوسرے وہ جو نافرمان اور باغی ہوں گے۔ نافرمان لوگوں کا پہلے ذکر فرمایا، چونکہ ان لوگوں کو اپنی کرتوتوں کا علم ہو گیا، لہذا نامہ اعمال دیے جانے اور حساب کتاب اور فیصلے سے پہلے ان کے چہرے اترے نظر آئیں گے، اور وہ خوف زدہ ہوں گے کیونکہ انہیں اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا۔ عاملۃ ناصبہ، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے ہوں گے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کو آخرت سے متعلق کیا ہے، مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے گلوں میں توق اور پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی۔ اس سال میں کبھی انہیں کسی بلندی پر چڑھنے کا حکم دیا جائے گا، کبھی اترنے کا۔ اسی محنت اور مشقت کی وجہ سے وہ تھک کر چور ہو جائیں گے، اور بعض اس سے دنیا سے متعلق کیا ہے، اور مطلب یہ بیان کیا ہے کہ وہ دنیا میں محنت اور ریاضت کر کر کے تھک چکے ہوں گے، لیکن ان کے نیک اعمال بھی شرک یا کسی دوسری وجہ سے برباد ہو جائیں گے، تو ایسے لوگ بھی اپنے انجام سے سخت خوف زدہ ہوں گے۔ تصلی نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ تسقی من عین آنیہ، انہیں کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے پینے کو پانی دیا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، خاردار سوکھی گھاس کے علاوہ ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا۔ طعام کھانا، من ضریع خاردار گھاس سے۔ دوزخیوں کی مختلف غذائیں۔ ضریعن ایک خاردار گھاس جس کا ذائقہ انتہائی تلخ اور بو ناگوار ہوتی ہے، اور جب سوکھ جاتی ہے تو زہر بن جاتی ہے۔ عربی میں اسے شبرک بھی کہتے ہیں۔ اہل دوزخ کی یہی غذا ہوگی۔ واضح رہے کہ قرآن میں بعض مقامات پر اہل دوزخ کی خوراک تھور کا درخت ذکر ہوئی ہے، بعض مقامات پر غسلین بھی زخموں کا دھوں، اور اس مقام پر ذریع بتائی گئی ہے۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ مختلف قسم کے مجرموں کی خوراک مختلف ہو، دوسری وجہ اختلاف زمانہ، یعنی کسی دور میں ایک قسم کی خوراک دی جائے گی، دوسرے دور میں دوسری قسم کی، اور تیسرے میں تیسری، یعنی کبھی ایک خوراک دی جائے اور کبھی دوسری اور کبھی تیسری۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک دور کرے گا۔ غذا کے 3 فائدے، یعنی کوئی بھی چیز کھانے کے 3 ہی فائدے ہوتے ہیں، ایک لذت حاصل کرنے کے لیے، دوسرا بھوک دور کرنے کے لیے، تیسرا غذائیت اور جسم کی تقویت کے لیے۔ ذرعی سے لذت کی بجائے اس سے نفرت ہوگی کیونکہ وہ خاردار، بدبودار، تلخ اور زہریلا ہوگا۔ باقی 2 اغراض کی قرآن نے صراحت سے نفی کر دی ہے، گویا اس کے کھانے سے تکلیف ہی بڑھے گی، فائدہ کچھ نہ ہوگا۔ یعنی لا یسمنو، نہ وہ موٹا کرے گی، ولا یغنی، اور وہ بے نیاز کرے گی، من جوع، بھوک سے، جو نہ موٹا کرے گی اور نہ بھوک سے دور کرے گی، یعنی کہ کھانے کی مقصدیت ہی ختم ہو جائے گی۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اور کچھ چہرے اس دن حشاش بشاش ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ،
اپنی کارکردگی پر خوش ہوں گے۔ اب دوسرے گروہ کا حال سنیے۔ ان لوگوں نے دنیا میں اسلام کی خاطر جو سختیاں برداشت کی تھیں، آج وہ اپنی زندگی کے کارناموں پر خوش ہوں گے، اس لیے کہ انہیں ان کا بہترین بدلہ ملنے کی توقع ہوگی، اس لیے ان کے چہرے پر رونق، امید افزا اور حشاش بشاش ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، اونچی جنت میں بلند، لا تسمع فیہا لاغیہ، جہاں وہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے، وہاں نہ قسم کا غل غپاڑا ہوگا، نہ شور شرابہ، نہ جھوٹ، نہ چغلی، نہ گالی گلوچ، نہ بیہودہ مذاق۔ سب کے دل ایک دوسرے سے صاف ہوں گے، کسی کا دوسرے سے کوئی تنازع نہ ہوگا، سب محبت اور اخوت سے رہیں گے اور ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ اور یہ جنت کی ایسی نعمت ہوگی جسے اللہ نے جنت کی بڑی بڑی نعمتوں میں شمار کیا ہے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں ایک چشمہ جاری ہوگا۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچے اونچے رکھے ہوئے تخت ہوں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور ساغر قرینے سے رکھے ہوں گے۔ اکوابن، اب خورے، موضوعہ چنے ہوئے، اور ساغر قرینے سے رکھے ہوئے ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور گاؤ تکیے کے تار میں لگے ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور مخملی فرش بچھے ہوں گے۔ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عرب کے بدو اور خانہ بدوشوں کو سب سے پہلے اونٹ کی طرف توجہ دلائی، جو ان کے نزدیک ایک قیمتی متاع اور صحرائی سفر میں ان کا مستقل رفیق تھا، جو 10 دن پانی پینے کے بغیر گزارا ہی نہیں کر سکتا تھا، بلکہ بے تکلف سفر بھی جاری رکھ سکتا ہے۔ خاردار جھاڑیاں، خشک گھاس اور پتے کھا کر شکم پروری کر لیتا ہے۔ ریت میں اس کے پاؤں نہیں دھستے، وہ بے تکلف سفر کرتا چلا جاتا ہے، ریت کی وجہ سے تھک نہیں جاتا، اور سب سے بڑھ کر یہ سب بار بردار جانوروں سے زیادہ بوجھ اٹھاتا ہے۔ گویا یہ جانور ان کی روح رواں تھا، عظیم الجثہ اور عجیب الخلقت۔ مثل مشہور ہے، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ اور اہل عرب کی بالخصوص توجہ اس جانور کی طرف اس لیے دلائی گئی ہے کہ انہیں صحرائی زندگی کے لیے اونٹ کے علاوہ کوئی دوسرا جانور کام ہی نہ دے سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حسب حال انہیں ایسا کارآمد جانور مہیا فرما دیا اور اسی کی پیدائش میں غور کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف کیسے بلند کیا گیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کے کیسے نصب کیے گئے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کے کیسی بچھائی گئی۔ خانہ بدوشوں کی کل کائنات کیا تھی اور اللہ کی نشانیاں۔ ان خانہ بدوؤں کی زندگی کے مشاہدات کیا تھے؟ بس یہی کہ ادھر ادھر منتقل ہونے کے لیے اونٹ، جو ان کی سواری اور بار برداری کا کام دیتا تھا۔ اوپر آسمان تھا، نیچے زمین، ارد گرد پھیلے ہوئے طویل سلسلہ ہائے یعنی یہی چیزیں ان کی کل کائنات تھیں۔ ان میں ایک چیز کی طرف ان کی توجہ مبذول کرائی گئی۔ آسمان کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ اس میں لاکھوں اور کروڑوں سیارے محو گردش ہے۔ زمین کی یہ کیفیت ہے کہ گول ہونے کے باوجود جتنا بھی اس پر سفر کرتے جاؤ ہمواری نظر آتی ہے، اور یہ بھی زمین کی وسعت کی دلیل ہے۔ پہاڑ زمین پر اس طرح گاڑ دیے کہ خود اپنی جگہ سے ذرہ بھر نہیں ہلتے، البتہ زمین کے ہلنے اور ڈگمگانے کو ختم کر دیا۔ ان لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اونٹ کیسے بن گئے؟ اتنا بڑا آسمان بنانے والا کون ہے؟ یہ پہاڑ زمین میں نصب کیسے ہو گئے؟ یہ زمین کیسے بچھ گئی؟ یہ ساری چیزیں اگر اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے تو آخر دوسرا عالم کیوں نہیں بنا سکتا، اور قیامت کیوں نہیں قائم کر سکتا؟ کہ انسان کے لیے یہ جائز ہے کہ ساری چیزوں کو اس لیے مان لے کہ انہیں وہ دیکھ رہا ہے
اور قیامت اور جنت دوزخ کا صرف اس بنا پر انکار کر دے کہ ان چیزوں کو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے یا اس کے تجربے میں نہیں آئیں۔ آخر اسے عقل و شعور کس بنا پر عطا کیا گیا ہے؟ کیا اس لیے کہ جو چیزیں اسے نظر نہیں آتی بلا سوچے سمجھے ان کا انکار کر دے؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ خانہ بدوشوں کو جو چیزیں وہ استعمال کر رہے ہیں انہی چیزوں کی اللہ پاک ان کی طرف اللہ پاک ان کو توجہ دلوا رہے ہیں کہ سب چیزوں کو، یہ اونٹ کو تم دیکھو کہ اللہ نے اس کو کیسے بنایا ہے، یہ آسمان کو دیکھو اللہ نے کیسے بلند کیا ہے، یہ زمین کو دیکھو، یہ پہاڑوں کو دیکھو کیسے اللہ نے نصب کیا ہے۔ تو کیا اللہ کی ذات اتنا سب کچھ بنا سکتے ہیں تو وہ کیا قیامت نہیں قائم کر سکتی؟ آیت نمبر 20 ہم نے مکمل کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ ٹیل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔